السلام علیکم نمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی جانب۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا کی پٹی بند ہی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائی کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ گو کہ سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات چیت کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جیحان کا کیا پروگرام ہے؟ جیحان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جیحان تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے؟ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے FSC پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے مارکس؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں، اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ 1 منٹ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی دفعہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی CD اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹوکسم کے مجسمہ آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سپانجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی، بس ڈی جے نہیں تھی اور جیحان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کی ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوکدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلاٹینیم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جیحان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وہ اس میسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے؟ الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلد حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح ادالار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے عبایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی تک فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ جیحان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر جا نہیں سکتی تھی، اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔
اس نے سیب چننے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھا۔ خالی سیب کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیب اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے پہ اسے ابھی بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیب لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیب جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی ہوئی تھی۔ سیب گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹشو نکالا، سیب کو اچھی طرح صاف کیا یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت کھول چمکنے لگا اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور بیٹھی ٹولیوں سے اسے چھری کے ملنے کی امید تھی، مگر ایک خوانچہ فروش اسے سامنے ہی مل گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیب کو کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیب ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیب نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیب کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے جدا ہوتے گئے۔ وہ یکٹک سی کھلے سیب کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداس سی کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھی۔ بہارے نے سبز فراک کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ چنبے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے، بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ اس طرح وہ واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھا کر اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتا ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کرایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، بہارے نے بے چینی سے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے ادھر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت، باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم سا چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو بہت غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی، بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اس کو سیرپ پلا دو۔ حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں۔ تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔
وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑاپن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھی، احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہے؟ ساری کرواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ پتہ ہے، مجھے کسی نے کہا ہے اس میں کچھ مسنگ ہے، کہ عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی۔ بہارے کے ہلتے لب رکے اور ان میں حیرت بھری خوشگوار سی حیرت تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ… وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا تھا کیا؟ بگلے؟ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں، بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات۔ مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کی دل کی بات سن سکتے ہیں بہارے؟ بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں وہ محسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اس لیے وہ کبوتر بن گئے تھے، تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ وہ ذرا سا چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ محسن جو کبوتر بن گئی تھی، کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے نے کرچ کرچ کر کے آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے قلعے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور… ایک منٹ، تم اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس نے محسن کو قلعے میں بند کر دیا، وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی۔ ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئی اور صبح وہ کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے وہ کھا لیے اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہارے نے بہت ناراضی کے عالم میں ہاتھ جھلا کر کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹیلین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری، اس پہ بنے غار کو دیکھا۔ دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا۔ بہارے الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے۔ وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کپادوکیا؟ وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم ادھر جاؤ گی؟ بہارے بہت پرجوش ہو چکی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر سی گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو… اسے تو راز رکھنا بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ۔ بہارے نے اس کے گھٹنے کو ہلا کر پوچھا۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر کھلے دروازے کو دیکھا۔
اب وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا۔ بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی بھی سمو لی تھی۔ پلیز میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی اور تذبذب سے دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ پلیز حیا پلیز۔ بہارے کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو؟ جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نہج پہ سوچ رہی تھی؟ حیا، بہارے کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگی تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ لی۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ بہارے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھرجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہوں گے دونوں۔ عثمان شاید آنے والے ہوں مگر سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی، یہی ٹھیک تھا۔ بھلے کوئی اسے جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بہارے کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دن کے لیے اجمیر جا رہی ہوں، کیا بہارے میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پہ چمک در آئی تھی۔ بہارے؟ پتہ نہیں، عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی برضا انداز میں شانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس نے اجازت لینا رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبدالرحمن 1 ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ نہیں جانتی تھی، سو اس 1 ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور پھر اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے کی لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا، چھوٹی سی اداکارہ۔ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی تھی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھی۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈز سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مکفل کر دیا۔ معتصم، حسین اور مومن گورسل اسٹاپ پہ کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کیا حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا۔ حال بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی، بس اسٹاپ اور سبانجی کا سبزہ ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا
تو اس جگہ کو چارم ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو کریزہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہیں جب تک کہ وہ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو واپس ڈورم میں آئی۔ بہارے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبد الرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں۔ اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کی کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ حوالانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں اس لیے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی۔ بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میدان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے؟ وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہارے نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے اس بانجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ بہارے نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ کہتی تھی گڈ مار۔ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہارے اسپرنگ کی طرح اچھل کر بنک سے نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی پردے کی درز سے باہر دیکھنے لگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہارے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہارے، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔
حالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اس سے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی تھی، مگر سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر اسے حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تسلی و تفشی کروا کر فون بند کر دیا، فون نمبر رکھ لیا، اور وہ ایک چھوٹی بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے، ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے ان کے ڈورم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ میں اناتولیا کی بہارے گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہارے باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل صبح تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت دن؟ اس نے بہارے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں سفیر صبح واپس پھر سے آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لڑکا بہارے کا ہمسایہ ہے اور اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اس نے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹس خرید لیے۔ حیا، بہارے نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبایا کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کل سے وہ کوئی تیسری دفعہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہارے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہارے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سوری، وہ ہاتھ اٹھا کر ان ٹھٹک کر دیکھتے لوگوں سے معذرت کرتی واپس بہارے کے پاس آئی۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اس کو دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہارے کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بہارے فش راڈ کی کنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بڑی مچھلی خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟ ہم کپادوکیا مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حیا؟ بہارے کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ نہیں میری بہن، اس نے گہری سانس لی۔ کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے وہ ڈبی نکالی جسے وہ سبانچی کے ڈورم میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبد الرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ، تو اس کو اپنے ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہارے، ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا، اس سے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ فوراً مجھے کال کرے گا اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے آخری فقرہ دل میں کہا تھا اور کھڑی ہو گئی۔ بہارے نے نیم فہمی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج سے لاکھوں برس قبل اناتولیا کے پہاڑوں بشمول حسن داغ اور ارجیٹس داغ ترک میں پہاڑ کو کہتے ہیں، کا لاوا پھٹا تھا اور یوں سیال مادہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیلتا گیا۔ کئی صدیاں اس لاوے کو سوکھنے میں لگی اور تقریباً 30 لاکھ برس قبل یہ لاوا مکمل طور پر خشک تو ہو گیا، مگر بارش اور کٹاؤ کے بعد یہ اپنے پیچھے زمین کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب علاقہ چھوڑ گیا۔ چاند کی سرزمین سے مشابہت رکھنے والے میدان اور وادیاں جہاں حیرت انگیز نقش و نگار بنے رہ گئے، جیسے ہاتھ سے کوئی ماہر مصور نے بنائے ہوں۔
कपादोकिया खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। कपादोकिया का पहला नाम किसने रखा? इस बारे में कई रिवायात हैं, अलबत्ता इसका मौजूदा नाम कपादोकिया के बारे में आम राय ये है कि ये फ़ारसी के कत पतोका से निकला है, यानी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। इस खुशकी और सब्ज़े का इम्तजाज लिए इलाके की मिट्टी की ऊपरी सतह खासी नरम है, जिसके बायस गए वक्तों की ईसाई तहजीबों ने यहाँ पहाड़ों के अंदर गार नुमा बड़े बड़े घर और चर्च बना लिए थे। इनकी खिड़कियाँ यूँ होती कि दूर से लगता जैसे किसी पहाड़ी की बहुत सी आंखें हों। ज़मीन के अंदर बने सैकड़ों ज़ेर ज़मीन शहर आज भी यहाँ मौजूद थे। सदियों पुराना गारों से बना हुआ खूबसूरत कपादोकिया, महसन के कबूतरों की सरजमीन। कपादोकिया तुर्की के सूबे नौशहर में वाक़या था। इसमें छोटे छोटे शहर थे जैसे अर्गब, गोरीमे वगैरह, जहाँ घर, इबादतगाहें, होटल सब गारों की सूरत बने थे। अर्गब से घंटा भर की ड्राइव पे कैसरी का एयरपोर्ट कैसरी हवालानी था, जहाँ इनका जहाज़ इस सुबह उतरा था। हम कहाँ रहेंगे हया? बहारे इसका हाथ पकड़े एयरपोर्ट के लाउंज में इसके हमरा चलती बार बार पूछ रही थी। किसी होटल में रहेंगे ना, पहले कुछ खा लेते हैं। और अगर अब्दुर्रहमान ने फ़ोन ही बंद रखा हुआ हो? इस नुक्ते पे पहुंचकर इसका अपना दिल डूब कर उभरा। ये वो आखिरी बात थी जो वो सोचना चाहती थी। इसके सारे नंबर बंद हैं, मगर इसने कोई दूसरा नंबर ऑन कर रखा होगा और यकीनन जीपीएस रिसीवर भी ऑन होगा। वो ज़रूर कॉल करेगा। उसने बहारे से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अब्बा और फुप्पो को भी बता दिया था कि वो अपनी दोस्त के साथ कपादोकिया जा रही है। अगर उसने फुप्पो से राब्ता किया तो जान लेगा, वरना नहीं। वो दोनों एयरपोर्ट के कैफेटेरिया में आईं और एक मेज़ के करीब अपना सामान रखकर कुर्सियां खींची। आसपास कम ही लोग थे, काउंटर साथ ही था और इस्तकबालिया पे मौजूद लड़के के साथ 2-3 नौजवान लड़के खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे। तुर्की में लड़कियों का तन्हा सफ़र करना बहुत आम सी बात थी, मगर लड़के तो लड़के होते हैं। चंद ही लम्हे गुजरे कि वो इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए, मुस्कुराते हुए, मुड़ मुड़ कर देखते हुए। अगर इसे जिहान को ना ढूंढना होता तो वो कभी इधर ना आती। जब बार बार इनका गर्दन मोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और बहारे भी नागवारी से नाक सिकोड़ने लगी तो वो उठ खड़ी हुई। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? काउंटर वाले लड़के ने पहले तुर्क और फिर बहारे की इंग्लिश प्लीज़ कहने हुए अंग्रेज़ी में यही बात दोहराई ताकि हया समझ सके। नहीं, हमें जाना है, वो कोफ्त से कहती अपना सामान उठाने लगी। पता नहीं अब आगे क्या करना था। हाले को बताया नहीं था, सो होटल्स के बारे में नहीं पूछ सकती थी। आपको होटल चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, एक लड़के ने दांत निकालते हुए पेशकश की। शुक्रिया, मेरे पास होटल है, वो रखाई से कहकर बहारे का हाथ पकड़े पलटने ही लगी थी कि वो फिर बोला, कौन सा होटल? जितनी तेज़ी से उसने पूछा था इससे ज़्यादा तेज़ी से हया के लबों से निकला, ये ऊपर वाला। उसने बेसाख्ता जान छुड़वाने के लिए काउंटर पर रखे गाइड बुकलेट की तरफ इशारा किया, जहाँ पहले सफ़े पे 3 होटल्स की तस्वीर और मालूमात दर्ज थी। इतने फासले से उसे होटल का नाम तो पढ़ा ही नहीं गया, मगर वो सब गैर इरादी तौर पे हुआ था। 4 लड़कों ने बेख्तियार गाइड बुक के सफ़े को देखा, ऊपर वाले होटल की तस्वीर पे निगाह डाली और फिर बेसाख्ता काउंटर वाले लड़के के दांत अंदर हुए। टेक लगाकर खड़ा लड़का सीधा हुआ। दूसरे ने फ़ौरन जैसे शानों से कमीज़ को की नादीदा सिलवटें ठीक की। आप मौलूद बे की मेहमान हैं, पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज़ बैठें। काउंटर वाला लड़का गड़बड़ा कर वजाहत करता तेज़ी से बाहर आया था। हया ने रुक कर इनको देखा। बाकी तीनों लड़के सलाम झाड़कर फ़ौरन इधर से रफू चक्कर हो गए। मैंने मौलूद बे को अभी आधा घंटा पहले बाज़ार में देखा था, वो इधर ही हैं, मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगा। हया और बहारे ने एक दूसरे को देखा, फिर हया ने कुर्सी दोबारा खींच ली। मौलूद बे आ रहे हैं आपको लेने। फ़ोन बंद करके वो मुस्तादी से मेन्यू कार्ड ले आया। आप ऑर्डर कर दें, मैं ले आता हूँ। इसके जाने के बाद बेचैन बैठी बहारे गुल ने उसका हाथ हिलाया। हया,
یہ مولود بے کون ہے اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے۔ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں ہر جگہ۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کے لیکچر بھول نہیں سکتی؟ اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا۔ اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی۔ پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے جا سکتا نا۔ مولود بے آ گئے۔ بمشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے۔ دراز قد، بے حد اسمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم، چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ، نفیس سے پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شاہانہ تھے۔ ایک قدرے پستہ قد آنٹی ان کے ایک طرف تھی، دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اور اس کے ساتھ ہی اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے، سیاہ اور لہردار تھے۔ اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازوؤں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہاری رشتہ دار ہے؟ بہارے نے اچنبھے سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے سلام کرتی ملنے کے لیے آگے ہوئی۔ ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری دونوں گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئی۔ وہ قدم حیا سے کافی چھوٹی تھی۔ تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ اس سے الگ ہو کر وہ بہت افسوس سے کہنے لگی، میں سونا ہوں، یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا گوخان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے۔ میں پنار اور یہ ہماری گارفیلڈ، پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا، یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے ہوئے تھے۔ اور اس چھوٹی بلی کا کیا نام ہے؟ بات کے اختتام پہ پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تخیر سے منہ کھل گیا، پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکا کر بہت باریک نازک سی آواز پہ بولی، اناتولیا کی بہارے گل۔ حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے۔ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر چل کر لیں گے۔ فاتح آپ کا سامان اٹھا لے گا۔ دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ فاتح سامان لینے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا۔ تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹھلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا اور فیملی رن ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوٹل کوئی نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی باہر آئیں جہاں ایک چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اس سے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی وین میں انہیں لینے آئے تھے۔ مولود بے کا ہوٹل ارگپ میں تھا۔ تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا، پراسرار، خاموش، دنیا سے الگ تھلگ، غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے
جو اپنے اندر کا سارا لاوا صدیوں قبل زمین پہ انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپادوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً چپ ہو گئی۔ ڈی جے کون؟ پنار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میری ایک دوست تھی، اس کے جواب میں بہارے نے آہستہ سے اضافہ کیا، مر گئی ہے۔ اوہ، پنار نے تعصب سے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔ چند لمحے بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پنار کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ بہارے گل، بہت ہو گیا، اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا، پھر معذرت کرنی چاہی۔ سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑی تھی۔ یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا؟ پنار نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آج سے گورفیلڈ بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی۔ بہارے نے شرما کر لب دانت سے دبائے، اس بات میں سر ہلایا، پھر دیکھا تم نے؟ والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی بہت پٹے گی اس کے ہاتھوں۔ آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا 2 منزلہ ہوٹل تھا۔ ننھی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا۔ ایک طرف باہر سے جاتی سیڑھیاں، اوپر ٹیرس، سامنے صحن تھا۔ ٹیرس اور گراؤنڈ فلور دونوں کے برآمدے محراب بھی تھے۔ اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، ہوٹل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی۔ ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھنسی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ مولود بلیگج کا کپادوکیا میں ایک خاص مقام تھا۔ وہ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف تھے۔ لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا، اور آج ہوٹل کے 7 کمرے خالی تھے۔ وہ اور بہارے ہی آشیانہ کی مہمان تھیں۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا، اگر بدلنا ہو تو بتا دو۔ متحرک سی مسز سونا ان کو اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے آئیں۔ وہ خاکی سرمئی سنگ مرمر سے بنا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ کونوں میں زرد بلب لگے تھے، سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم سا اندھیرا برقرار رہتا۔ سرخ سے قالین کا ٹکڑا فرش پہ بچھا تھا۔ اس سرخ رنگ کا ایک بڑا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا تھا۔ ڈبل بیڈ پہ بھی گہرے سرخ میرون رنگ کی چادر بچھی تھی۔ بیڈ کی عقبی دیوار پہ ایک جالی دار گلابی پردہ لگا تھا، جو آگے کو ہو کر بیڈ کی پائنتی تک گرتا اور بیڈ پہ سونے والے کو جیسے ڈھک دیتا تھا۔ باہر ٹیرس پہ گول گول میزیں تھیں جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کپادوکیا دکھائی دیتا تھا۔ اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی نامعلوم اداسی چھائی تھی۔ جہان کے بغیر اس سے سب کچھ اداس لگ رہا تھا۔ اگر اس نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہو تو؟ مجھے یہ کمرہ پسند ہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی۔ بظاہر بشاشت سے مسکراتے اس نے مسز سونا کو اطمینان دلایا۔ آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا۔ مولود بے نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہیں وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے۔ وہ خالصتاً مہمان نواز ترک خاندان تھا، وگرنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف بھی ہو، کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتا ہے۔ مولود بے کو پورا کپادوکیا جانتا تھا۔ ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے ٹور پیکج پہ خصوصی رعایت ملتی تھی۔ ان کا نام مولود اردو لفظ نو مولود کا مولود ہی تھا۔ ہمارے وہ نام جو دال پہ ختم ہوتے ہیں ترک انہیں تے پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ احمد کو احمد، بلند کو بلند اور مولود کو مولود پکارتے تھے۔ ایسے ہی ہمارے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک ان کے آخر میں پے لگایا کرتے تھے۔ یوں طیب سے بنا طیب، ایوب سے بنا ایوب اور زینب سے زینب۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی رہے۔ پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے۔
تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ حیا کی ٹریسر والی ڈبی پرس میں ساتھ ہی تھی، اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے۔ پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا جی پی ایس ٹریسر کے، مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی۔ اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا، کھانا بھی وہی منگوایا۔ مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد، جیلی، جیم، بالکل گھر جیسا ذائقہ۔ پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ باہر جانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا۔ کہ عبد الرحمن کال نہیں کرے گا؟ اس نے صبح سے کوئی 10ویں دفعہ پوچھا۔ مجھے نہیں پتا بہارے، فضول باتیں مت کرو۔ بہارے کی آنکھوں میں ناراضی در آئی۔ تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو، سختی سے جھڑک وہ ڈریسنگ روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی۔ بہارے ناک سکوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جاتے جاتے جیسے تپ کر الٹی تھی۔ نہیں بتاؤں گی، بہارے اتنے ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ رات میں مسز سونا انہیں بلانے آ گئی۔ تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حسب توقع وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائے، عجیب سی بات تھی۔ نہیں، اصل میں ایک دوست نے استنبول سے آنا تھا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آ جائے تو مل کر آپ کا کپادوکیا گھومیں گے، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ پھر ان کے اصرار پہ وہ دونوں ڈنر کے لیے نیچے چلی آئیں۔ نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھر کی دیواروں سے بنا مدھم سا روشن کمرہ تھا۔ 2-4 میزیں، کرسیاں رکھی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کی طرز کے زمین سے 2 بالشت اونچے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پہ میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اسی میرون شیڈ کا اجرک کا کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اوپر سیاہ حجاب۔ اسے حجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوئی پنار ٹھٹک کر رکی، پھر سامنے کاؤنٹر پہ کھڑے فاتح کو پکارا۔ فاتح، تم کچن دیکھ لو، وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ اس نے انگریزی اور ترک دونوں میں کہا کیونکہ فاتح کی انگریزی کمزور تھی اور حیا کی ترک۔ فاتح جی آپا کہہ کر تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھینکس۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ دل پہ اتنی کلفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر واپس آ گئیں۔ اس کے پاؤں درد کر رہے تھے، سو وہ آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکتا جالی دار گلابی پردہ اپنی پائنتی تک پھیلا دیا۔ اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہارے تھوڑی دیر بعد قریب کھسک آئی۔ حیا نے گردن ذرا سے تیرچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ گل کہتی ہے کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ صبح ہم جاگ ہی نہ سکیں۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو تکنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں۔ تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو؟ ہاں، اور تم کیا کرتی ہو؟ میں؟ بہارے ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان میں اڑتی ہوں، عدالار کے بغلوں اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کے ساتھ۔ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟ حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کی۔ وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا، تکلیف کا احساس جیسے سوا ہو گیا۔ اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو، اوپر، بہت اوپر دیکھو، تم اڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری۔ حیا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا۔ وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا، پھر وہ اسی طرح واپس آ گئی۔ دیکھو، اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو، دیکھو ہوا چل رہی ہے، آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ اس نے بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی کا وہ فیض کوئی خواب تھا تو واقعی
وہ نیچے گرنے کے خوف سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے۔ اس نے آنکھیں ایک دم کھول دی۔ ہاں، یہ کیا کیا؟ دیکھا، نیچے گر گئی۔ بہار نے بوکھلا کر احتجاج کیا، پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا۔ ہوا سے گلابی پردہ پھڑپھڑانے لگا۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے، وہ خفگی سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی۔ کیا تم نے نماز پڑھی؟ وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی تو بہارے سے پوچھا۔ بہارے نے جھٹ خود پہ بیڈ کور تان لیا۔ ہاں، میں ابھی پڑھتی ہوں۔ اوہ، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کھل ہی نہیں رہی۔ اوہ، اور وہ پھر لمحے بھر میں جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ سو چکی تھی۔ حیا سر جھٹک کر رہ گئی، پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ روہیل کالنگ۔ اس نے کال موصول کی۔ کب آ رہی ہو تم واپس؟ یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو۔ وہ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے پہ بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی۔ وہ تو خیر نہیں کر رہا، مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کریں ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر، لیکن جب تم اور جہان آؤ گے تب ہی فنکشن ہو پائے گا۔ گڈ فار یو، بس کچھ دن تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے۔ کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ جہان اور وہ ساتھ واپس آئیں گے، مگر وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی۔ سلام پھینک کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یوں ہی انہیں دیکھنے لگی۔ دعا، کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ڈی جے کے لیے مانگی، ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر معافی مانگی، استقامت مانگی، مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی۔ لوگ، رشتے ناتے، یہ سب دنیا ہی تو ہے، اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسے بھی چاہیے تھا۔ پھر لبوں پر آ کر ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی تھیں؟ ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی ابھی تک نہیں ملی؟ وہ گمسم سی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ میں اس سے اچھی لگوں، اس کی مانوں، مگر مجھے اس پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے؟ یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فکرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ ادھر کون سا لفظ لگنا تھا؟ اس جگہ ہمیشہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی۔ کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ وال پیپر جگمگا رہا تھا۔ کتنا زہر لگتا ہے یہ وال پیپر، بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع ہو۔ پھر جائے نماز رکھی، دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا، وہی رات سونے سے قبل 100 دفعہ برش کرنے کی عادت۔ اپنے بالوں، جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ برش کے ساتھ نقلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا، جس کے اندر شیشے کی ڈبی تھی جو سنہری افشاں سے بھری تھی۔ اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی۔ سنہری چم چمکتی افشاں اس کی پشت سے آتی بلب کی روشنی میں وہ مزید چمک رہی تھی۔ پھر ایک دم سے دمکتی افشاں پہ چھایا سی بن گئی، جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ افشاں کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک زوردار شاکڈ سی چیخ حلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ جما دیا۔ شش، چیخنا نہیں، آواز باہر جائے گی اور پھر یہ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا۔ حیا کی آواز سی نہیں، سانس بھی جیسے رک گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے دم سادھے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے لگے کہ اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں، اور پھر اس نے ایک نڈھال سی احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جہان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ سنہری افشاں اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی قدموں میں جا گری تھی۔ اس کی انگلیاں
فرش، پیر کا انگوٹھا، ہر جگہ سونے کے ذرات چپکے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جھاڑ کر افشاں اتارنی چاہی، مگر وہ پورے ہاتھ پہ پھیلتی گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے جانب پلٹی، وہ ابھی تک شاکڈ اور شل تھی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ خالی خالی نگاہوں سے جہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بدوقت کہہ پائی۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کر کے سختی سے بولا۔ تم اندر کیسے آئے؟ حیا کا دماغ ابھی تک سن تھا۔ وہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا۔ بیڈ روم کا منظر چھپ گیا۔ پھر وہ حیا کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیک لگا کر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے منتظر سا کھڑا تھا۔ وہ جیسے علیحدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے۔ وہ پہلے سنہری ذرات والے ہاتھ اضطرابی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پہ جا ٹکی، پھر کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ سنہری ذرات سیاہ بالوں پہ بھی ٹھہر گئے، مگر اسے پتہ نہیں چلا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تمہارے پیچھے؟ اس نے جیسے تل ملا کر سر اٹھایا۔ بس ایک پل لگا تھا اسے اپنی ازلی انداز میں واپس آنے میں۔ تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو شاید، تم تو بغیر کچھ کہے سنے ہی آ گئے تھے۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا کہ میں کپادوکیا میں ہوں؟ وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا ٹریول کروں گی؟ اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر جھٹکا۔ میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں، اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ بلکہ ایک منٹ، وہ جیسے رکی۔ ڈی جی اور مجھے کپادوکیا آنا تھا اسپرنگ بریک میں۔ اوہ، تم یہ بات جانتے تھے؟ شاید تم میرے پیچھے آئے ہو۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے ٹیچرز سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دماغ کمزور ہو تو مخالف پہ چڑھائی کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے دفاع کے چکر میں پڑھ کر پسپاہی اختیار کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آؤں۔ میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں، حد ہے۔ جہان نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے، شیو ہلکی بڑی تھی، اور سفید رف سی پوری آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑا ہوا تھا۔ اور اس کو کیوں لائی ہو؟ اس نے ابرو سے پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پار بیڈ روم تھا۔ حیا نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی، وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی۔ پھر ابا نے کہا تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں، اور میں نے سوچا کہ باڈی گارڈ ساتھ لے جاؤں، ہے نا؟ کیا ہے جہان، میں کپادوکیا گھوم پھر بھی نہیں سکتی اپنی دوستوں کے ساتھ؟ وہ تنک کر کہتی، اپنی انگلی میں پلاٹینیم بینڈ گھمانے لگی۔ سنہری افشاں سے گھومتی انگوٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہان تھوڑی دیر بغور جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے نہیں آئی، اور تمہیں بالکل علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں۔ بہرحال کل صبح کیسری سے ایک فلائٹ اتا ترک ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی ہے، اور ایک سبیہا گورشن کے لیے۔ تم کون سی لوگی؟ بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹس کے نام لیے۔ کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہی، میں نے تو ابھی کپادوکیا دیکھا بھی نہیں۔ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو۔ تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا؟ یہ میرا مسئلہ ہے، اور میں اکیلی نہیں ہوں، ہم دو ہیں۔ تم میری فکر مت کرو، وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو، اور ویسے بھی مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں زمانے میں۔ کہتے کہتے وہ ایک دم رکا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ جہان نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ دیر ادھر نہیں رک سکتا۔ تم کل واپس جا رہی ہو حیا؟ میں نہیں جا رہی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے؟ اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی۔ جہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا۔ پاؤں کو کیا ہوا؟ میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما۔ اللہ اللہ، اس آدمی کی نظریں!
اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی؟ اس نے تو پاؤں پہ پٹی بھی نہیں باندھی تھی، چل بھی بالکل ٹھیک رہی تھی، پھر بھی اف۔ میرے پاؤں کو؟ موبائل لے کر واپس مڑتے اس نے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ او، یہ افشاں گر گئی تھی، وہی لگ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا۔ سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چم کرنے لگا، مگر پاؤں سے افشاں نہیں اتری۔ ٹخنے ایڑی کو کچھ ہوا ہے؟ موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا؟ وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ… اب میں سمجھی۔ موبائل پہ حالے کا فارورڈ میسج چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی۔ تم میسج واپس بھیجنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے؟ جہان نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھتا لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے گا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ابھی جانا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، پھر کب ملو گے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جہان نے رک کر اسی طرح دیکھا۔ جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں تو پھر دوبارہ کیسا ملنا؟ ابھی خود ہی تو تم نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ اس نے خفگی سے شانے اچکائے۔ جہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا۔ کون سا کنواں؟ مادام آپ میرے لیے نہیں کپادوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کی تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا علم تو ہوگا۔ کل ہم کنویں پہ ملیں گے، اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے۔ تمہیں کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے یاد آنے پہ جاتے جاتے پلٹا۔ حیا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے۔ اس نے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا۔ بہاریں اسی طرح سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اسمارٹ بنتا تھا جہان، شاید اس سے زیادہ اسمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی، اور یہ اس کے لیے ہی آئی تھی۔ جس بندے نے اسے خوار کیا، اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اس سے بھی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اجرک کے کرتے پہ سامنے، بالوں پہ کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشاں لگی تھی۔ ازبیلی سٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی۔ وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی۔ افشاں کی سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے۔ دوپہر 1 بجے شارپ، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا۔ ابھی اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا۔ تو ہم حیا کو 100 دفعہ برش کرنے دیتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کا، کیونکہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پلیز یار بتا دیا کرو کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کمنٹ باکس میں کمنٹ چھوڑ دیا کرو ایک، مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ کا کمنٹ دیکھ کر۔ میں جب اتنا لمبا ناول ریکارڈ کرتی ہوں 1 گھنٹے کا، تو اتنا سا ریوارڈ تو میرا بھی بنتا ہے کہ آپ صرف ایک کمنٹ باکس میں تھوڑی سی اپنی ایفرٹ کر دیا کریں، اپنا پیار ظاہر کر دیا کریں، تاکہ مجھے بھی اچھا لگے۔ تو ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔